بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ آج اصحاب امام حسین علیہ السلام کے تذکرے کا یہ جو ایپیسوڈ ہے، اس میں مفسر قرآن کا ذکر آج ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ کرب و بلا میں ایک عظیم شخصیت کہ جو مفسر قرآن بھی ہیں اور راوی روایت بھی ہے، امام حسین علیہ السلام کے ہم رکاب امام حسین علیہ السلام کی حمایت اور نصرت میں اپنی جان کو قربان کرتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی جناب یحییٰ بن سلیم مازنی تمیمی ہے۔ جناب یحییٰ کوفے کے رہنے والے تھے اور آپ نے کوفے میں سکونت اختیار کی۔ آپ کا طائفہ مازنی منسوب ہے مازن سے، کہ جو عرب کا بڑا قبیلہ تمیم کا شاخہ ہے۔ مازن کا مطلب چیونٹیوں کے انڈے کے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس لیے مازن رکھا گیا کہ اس طائفہ میں کثرت سے فرزند اولاد ہوا کرتے تھے اور ان کے افراد اور تعداد بہت زیادہ تھی۔ جناب یحییٰ بن سلیم 50 سال کی عمر میں کرب و بلا میں تشریف لائے۔ آپ بہت ہی دلچسپ اور عجیب بزرگ شخصیت کے مالک بھی ہیں۔ تاریخ میں آپ کو میدان جنگ کا دلیر اور بہادر اور مرد آہنین لکھا ہے۔ آپ جہاں دلیر تھے، بہادر تھے، وہیں عاشق اہل بیت علیہ السلام بھی تھے۔ آپ ادیب بھی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ، اور مقرر اور بہترین سخنور بھی ہیں۔ فصیح و بلیغ زبان میں آپ تقریریں کیا کرتے تھے۔ آپ بصیرت دینی رکھتے تھے اور دین شناس تھے۔ بہرحال جو عمدہ اور بہترین فضیلت اور خصوصیت آپ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کے مفسر بھی ہیں اور امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے آپ مدینے میں پڑوسی ہمسایہ بھی رہے ہیں۔ مدت تک مدینے میں آپ امیر المومنین کے گھر سے متصل آپ کا گھر رہا ہے اور وہیں پر آپ نے زندگی گزاری ہے۔ اسی لیے ایک روایت ہے کہ جو اکثر خطبہ اور علماء بیان کرتے ہیں، اس کے راوی آپ ہیں، جس روایت کا ماحصل عفت اور عصمت حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ بہت ہی دلچسپ روایت ہے اور اس حدیث کے راوی جناب یحییٰ ابن سلیم مازنی ہے۔ معاصرین لکھتے ہیں کہ جناب یحییٰ فرماتے ہیں کہ میں مدت تک مدینے میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا ہمسایہ اور پڑوسی رہا، مگر اتنے دنوں کے باوجود کبھی بھی میں نے ان کی بیٹی شہزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی آواز نہیں سنی۔ یعنی گھر سے گھر ملا ہوا ہے، مگر جناب یحییٰ پڑوسی ہونے کے بعد فرما رہے ہیں کہ میں نے کبھی بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی آواز نہیں سنی۔ جب بھی نانا کے قبر کی زیارت کو شہزادی جاتی تھی تو امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام آپ کے سامنے چلا کرتے تھے، جیسے کہ امیر المؤمنین حجاب عصمت، حجاب امامت میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کو لے کر جا رہے ہوں۔ اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام حسن علیہ السلام شہزادی کے داہنے طرف
اور امام حسین علیہ السلام شہزادی کے بائیں جانب چلا کرتے تھے، جبکہ میں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے امیر المؤمنین کی سرپرستی میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر کی زیارت کے لیے رات کی تاریکی میں نکلا کرتی تھیں۔ خدا کی قسم کبھی حضرت زینب پر میری نگاہ نہیں پڑی، یعنی ایسا موقع نہیں آیا کہ میں جناب زینب کو دیکھ سکوں۔ اللہ اکبر، کیا عفت ہے اور کیا عصمت ہے۔ جب روزے پر جناب زینب سلام اللہ علیہ پہنچتی تھیں تو امام علی علیہ السلام چراغوں کے نور کو کم کر دیا کرتے تھے۔ عجیب غیرت ہے، غیور باپ کی غیرت مند بیٹی زینب سلام اللہ علیہ بھائیوں کے اور والد یعنی امامتوں کے حجاب کے اندر جناب زینب رات کی تاریکی کے باوجود گھر سے نکلا کرتی تھیں۔ جی ہاں، جناب یحییٰ ابن سلیم فرماتے ہیں کہ ایک بار امام حسن علیہ السلام نے دریافت کیا کہ بابا ایسا کیوں کرتے ہیں، یعنی چراغوں کے نور کو کم کیوں فرما دیتے ہیں؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا ڈرتا ہوں کہ تمہاری بہن پر کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر، امیر المؤمنین علی علیہ السلام اتنے غیرت مند ہے کہ وہ نہیں چاہتے ان کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہ جبکہ حجاب کے اندر ہیں، رات کی تاریکی میں ہیں، مگر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ مگر امیر المؤمنین ہائے رے کرب و بلا، 11 محرم کو جب یہ قافلہ امام حسین علیہ السلام اور ناموس نبی کا یہ کارواں چلا تو زینب سلام اللہ علیہ کو بحریدہ کوفہ شام، اور شام میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کو 72 گھنٹے بحریدہ کھڑا رکھا گیا۔ جناب یحییٰ بن سلیم مازنی کی یہ روایت بہت ہی مشہور ہے، اور اس روایت سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلا جو درس ہم لے سکتے ہیں وہ یہ ہے اپنی ماں بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، کہ دیکھیے اگر سیدانی زینب سلام اللہ علیہ کی آپ کنیز ہیں، آپ فالوور ہیں، آپ ماننے والی ہیں، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی اس سیرت پر عمل کیجئے۔ کوئی کہے اور پریشر ڈالے، اس حجاب سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ حجاب عصمت اور عفت یہ من سے ہے۔ اگر ہماری ماں بہنیں من سے عفت کی حفاظت کریں، اپنے غیرت کی حفاظت کریں اور حجاب کا خیال رکھیں تو جناب شہزادی سلام اللہ علیہ خوش ہوتی ہیں کہ ہاں ہماری ماننے والیاں ایسی ہی ہونی چاہیے۔ اس روایت میں دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جناب یحییٰ فرماتے ہیں کہ ایک بار امام حسن نے اپنے والد بزرگوار سے دریافت کیا کہ چراغوں کے نور کو کم کیوں کرتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب یحییٰ نے متعدد مرتبہ دیکھا ہے کہ یہ کارواں امام علی علیہ السلام کی ماتحت میں روضہ نبی کی زیارت کو نکلے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت میں یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ بارہا نانا کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ جی ہاں، اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ زیارت کے لیے جانا اور عظیم فضیلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ بھی جاتے ہیں، اور
حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ بھی جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے زیارت کے لیے محبان اہل بیت کرب و بلا اور نجف بھی جاتے ہیں۔ کب آپ امام حسین کے کارواں سے ملحق ہوئے، اس کے بارے میں متعدد نظریہ ہے، لہذا کچھ واضح نہیں ہے، مگر احتمال دیا گیا ہے کہ جناب یحییٰ منزل شقوق پر امام علیہ السلام کے کارواں سے ملحق ہوئے اور وہاں سے آپ کرب و بلا میں امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ وارد ہوئے اور 10 محرم کو آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ کی شہادت کے بارے میں بھی 2 نظریہ ملتا ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ آپ قبل الظہر یعنی نماز ظہر سے پہلے آپ حملہ مغلوبہ میں، حملہ اولا میں عمر سعد کے لشکر کے حملے سے اور خاص کر تیروں کی بارش سے آپ شہید ہو گئے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ نہیں، آپ نماز ظہر کے بعد جناب عبد الرحمن بن عبداللہ یزنی کی شہادت کے بعد، یا ایک روایت کے مطابق آپ جناب سوید بن عمرو کی شہادت کے بعد امام علیہ السلام کے پاس آئے، اور آنے کے بعد آپ نے مقتل جانے کی اجازت لی۔ امام سے اذن ملنے کے بعد آپ مقتل میں گئے، اور مقتل میں جانے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی آیت کو اپنا رجز بنایا۔ آپ کا ایک عجب انداز ہے، 50 سال کی عمر میں آپ کرب و بلا میں 30,000 سے لے کر 80,000 بیک روایت لشکر یزید کے سامنے آپ رجز کے طور پر قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ سورہ انعام کی 162 نمبر آیت کی تلاوت کر کے آپ یہ فرما دیتے ہیں کہ ہم ہی حق کے اوپر ہیں اور ہم ہی راہ ہدایت پر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان صلاتی و نسکی محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اس کے بعد آپ لگاتار لشکر عمر سعد کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کبھی میمنہ کبھی میسرہ، میسرے سے میمنہ، میمنہ سے میسرہ، آپ حملے کے اوپر حملے متواتر کرتے ہیں۔ پھر قرآن مجید کی آیت کے بعد آپ نے تاریخی رجز پڑھا، لَأَضْرَبَنَّ الْقَوْمَ ضَرْبًا، فیصلہ کہ میں اس فجار قوم کے اوپر اپنا ضرب کاری لگاؤں گا اور فیصلہ کن ضربت لگاؤں گا، ضرباً شدیداً، بہت ہی سنگین ضرب لگاؤں گا، فی الاداہ معجلہ، اور میں اپنے دشمنوں کے اوپر جھپٹ پڑوں گا، لا عاجزن فیہا، اور میں جنگ کرنے میں اور اپنی جان کو راہ امام حسین علیہ السلام میں، راہ خدا میں دینے کے لیے کوئی عاجز بھی نہیں ہوں، ولا معلولا، اور نہ ہی میں فریاد کر رہا ہوں، نہ میں گریہ کر رہا ہوں، نہ میں کمزوری کا اظہار کر رہا ہوں، بلکہ میں ایمان کی طاقت سے قوی ہوں، ولا اخاف الیوم، اور میں آج کے دن بالکل بھی نہیں ڈرتا موت مقبلہ، اس موت سے کہ جو میرے سامنے آئی ہوئی ہے، لیکننی کاللیث احمی اشبلا، لیکن یاد رکھیے میں شیر کی طرح ہوں، میں شیر کا بچہ ہوں، اور میدان جنگ میں امام حسین علیہ السلام کے لیے میں شہید ہونے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ چاروں طرف سے لشکر عمر سعد نے آپ کے اوپر حملہ کیا، 50 سال کی عمر میں بہادری سے لڑتے لڑتے امام حسین علیہ السلام کے اوپر راہ خدا میں، راہ اسلام میں، انسانیت کی نجات کے لیے ظلم کے خلاف آپ مستحکم کھڑے ہو کر آپ نے ہنستے ہوئے اپنی جان گنوا دی، اور آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ جا کر متصل ہو گئے۔